बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका का खुफिया प्लान लीक, ईरान पर 600 मिसाइलों से हमला। रूस ने अमेरिका का खुफिया प्लान लीक कर दिया और अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि अमेरिका ईरान पर एक ज़बरदस्त हमले की तैयारी कर रहा है। तसव्वुर करें 600 टोमाहाक क्रूज मिसाइल इस वक्त अमेरिका के बहरी जहाज़ों, आबदोज़ों और दीगर मकामात पर तैनात हैं। अरब समंदर, खलीज फारस और दीगर जगहों पर ये मिसाइल और 200 से ज़ायद जंगी लड़ाका तैयारे ईरान पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। अमेरिका और इसराइल मिलकर ये हमला करने जा रहे हैं और इसकी इस शिद्दत का अंदाज़ा यूँ लगाए कि दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं पा रही। लेकिन यहाँ एक ड्रामाई मोड़ है। मुसलमान ममालिक के मसाइल अलग अलग हैं और कोई भी ईरान का खुलकर साथ नहीं दे रहा। अमेरिका अपने फौजी अड्डों से ये हमला करेगा मगर ईरान भी खामोश नहीं बैठा। ईरान के पास तकरीबन 3000 मिसाइल हैं जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन शामिल हैं। अगर ईरान ने पहला हमला रोक लिया तो अमेरिका और इसराइल का कुछ भी नहीं बचेगा। ये जंग की पहली लहर है जो फैसला कुन होगी और अगर यह हमला हो जाता है तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। $90 फी बैरल तक और गैस $3 तक पहुंच जाएगी। अगर खलीजी ममालिक की तवानाई की तनसीबात पर हमले हुए तो तेल $130 तक जा सकता है। ये एक अजीम तबाही का मंजर है जो पूरी दुनिया को माशी बहरान में धकेल देगा। अब देखें रूस का जवाबी वार। ठीक इस वक्त जब अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, रूस ने अलास्का की तरफ अपने बमबार तैयारे Su-35 जंगी तैयारे और जासूसी जहाज़ भेज दिए हैं। अमेरिका को ये हरकत शदीद परेशान कर रही है। उन्होंने F-16, F-35 और टैंकर्स रवाना किए ताकि रूसी तैयारों को दूर करें। रूस अमेरिका की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल नहीं हुआ मगर इसकी टाइमिंग बताती है कि रूस ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। ये अमेरिका के लिए एक ख़तरनाक सूरत हाल है क्योंकि रूस टक्कर लेने को तैयार है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक और चाल चल रहे हैं। जब दुनिया अमेरिका की मिसाइलों की कमी और हमलों की मजम्मत कर रही है तो डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया है कि खलाई मखलूक यानी एलियंस से मुतल्लिक तमाम मालूमात अवाम के सामने लाई जाएंगी। वो ये कह रहे हैं कि हमारा एलियंस से राब्ता हुआ है, हमने इन्हें शिकस्त दी, इनकी लाशें और जहाज़ हमारे कब्ज़े में हैं। ये एक बड़ी हलचल मचा देने की कोशिश है ताकि लोगों की तवज्जो ईरान की जानिब से हट जाए। शायद ये एक डिस्ट्रैक्शन हो और कोई हमला एलियंस पर डालकर असल मंसूबे को छुपाया जाए। और ईरान का जवाब क्या होगा? ईरान के पास हज़ारों मिसाइल हैं और हाल ही की रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो तैयार हैं। 12 दिन की जंग में उन्होंने सिर्फ 500 मिसाइल इस्तेमाल की और तबाही मचा दी। अमेरिका का प्लान है कि पहला हमला इतना शदीद हो कि ईरान दोबारा हमला करने के काबिल ना रहे। सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना, जौहरी तनसीबात, तेल की रिफाइनरियाँ, पोर्ट्स और 100 से 200 अहदाफ को एक साथ हिट करना। अगर ईरान ने इब्तदाई हमले का पता चला लिया तो अमेरिका के एयर कैरियर्स तबाह हो जाएंगे। मज़ीद ये कि यमन रेड सी में अमेरिका पर हिजबुल्लाह, इसराइल पर और इराक से भी हमले की तैयारियां हो रही हैं। मुसलमान ममालिक अमेरिका को हमला करने से रोक रहे हैं मगर डोनाल्ड ट्रंप किसी की नहीं सुनते। इसराइल गजा और वेस्ट बैंक को दोबारा तामीर करने का ख्वाब देख रहा है मुसलमान ममालिक के पैसों से और वहाँ इसराइलियों को आबाद करके फ़लस्तीनियों को बेदखल करना चाहता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई इस कशीदगी पर इज़हार तशवीश किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए दोनों ममालिक पर जोर दिया है कि वो मामलात के हल के लिए सफारतकारी का रास्ता अख्तियार करें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक खित्ते में जारी अस्करी सरगर्मियाँ और जंगी मशकें बाइस तशवीश हैं और इनसे हाल मजीद ख़राब होने का खदशा है। हालिया बयानबाजी और अस्करी इकदाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात पर जोर दिया कि आलमी अमन के मफाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त राब्ता नागुज़ीर है।
کشیدگی میں کمی اور اعتماد سازی کے اقدامات ہی موجودہ بحران کا پائیدار حل فراہم کر سکتے ہیں۔ عالمی ادارے نے دونوں ممالک سے تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی ممکنہ تصادم کے اثرات پورے خطے اور دنیا پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی رہنماؤں کو براہ راست نشانہ بنائیں گے، برطانوی خبرساں ایجنسی کا دعویٰ۔ برطانوی خبرساں ایجنسی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی رہنماؤں کو براہ راست نشانہ بنائیں گے۔ ایران پر محدود حملوں کی خبروں پر برطانوی خبرساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے گی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ سال آیت اللہ خامنائی کو دھمکیاں دے چکے ہیں۔ امریکی اخبار نے سیٹلائٹ تصاویر کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ اردن میں امریکی بیس پر درجنوں جنگی جہاز موجود ہیں۔ اخبار کے مطابق ایئر بیس پر کم از کم 60 اٹیک ایئر کرافٹ موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات کو کالعدم قرار دے دیا۔ امریکی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی سطح پر یک طرفہ ٹیرف نافذ کر کے وفاقی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف عائد کرتے وقت اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، جس کے باعث عالمی تجارت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ عدالت نے 6 کے مقابلے میں 3 ججوں کی اکثریت سے قرار دیا کہ صدر کو اتنے وسیع اختیارات استعمال کرنے کے لیے کانگریس کی واضح منظوری درکار تھی۔ سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ جان رابرٹس نے تحریر کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ صدر امریکہ کو ٹیرف عائد کرنے کا اختیار نہیں دیتا۔ اس فیصلے کو ڈونلڈ ٹرمپ کی معاشی پالیسی کے لیے ایک بڑا عدالتی دھچکا قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ٹیرف ان کے اقتصادی ایجنڈے کا ایک اہم ہتھیار سمجھا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سمیت متعدد ممالک پر ٹیرف عائد کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے افزودگی مکمل طور پر روکنے کی درخواست نہیں کی، عباس اراغچی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ امریکی مذاکرات کاروں نے تہران سے جوہری افزودگی مکمل طور پر روکنے کی درخواست نہیں کی ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر مارننگ شو پروگرام کے ساتھ ایک انٹرویو میں عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ہم نے کوئی معطلی کی تجویز نہیں دی ہے اور امریکہ نے افزودگی کو مکمل طور پر روکنے کی درخواست بھی نہیں کی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کے یہ بیانات امریکی صدر سمیت اعلیٰ امریکی حکام کے بیانات سے متصادم ہیں، جو بارہا اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ ایران کو کسی بھی سطح پر یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اپنی گفتگو میں سینئر ایرانی سفارتکار نے یہ بھی کہا کہ فریقین کے درمیان مذاکرات کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں واشنگٹن کو ممکنہ معاہدے کا مسودہ پیش کیا جائے۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ابھی ہم جس مسئلے پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ ایران کا جوہری پروگرام بشمول افزودگی پرامن ہے اور ہمیشہ کے لیے پرامن رہے گا۔ ایران نے ہمیشہ کہا ہے کہ کسی بھی حالت میں افزودگی کو مکمل طور پر روکا نہیں جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی غزہ میں فوج بھیجنے کو تیار، اسرائیل سخت مخالف۔ ترکیہ نے غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا ہے کہ انقرہ غزہ میں فوج بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم صحت اور تعلیم کے شعبوں کی بحالی کے ساتھ ساتھ پولیس فورس کی تربیت میں بھی بامعنی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فورس کو دستے فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ترکیہ کی جانب سے غزہ میں فوج بھیجنے کی واضح طور پر مخالفت کی ہے۔ حقان فیدان نے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کا بھی حوالہ دیا، جو ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر غیر ملکی افواج کی تعیناتی میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انسانی صورتحال بدستور نازک ہے اور جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے فوری، مربوط اور مؤثر رد عمل ضروری ہے۔ اس سے قبل انڈونیشیا کہہ چکا ہے کہ وہ غزہ میں 8,000 فوجی بھیج سکتا ہے۔ صدر پرابو سبیانتو کے ترجمان کے مطابق غزہ کے لیے ایک مجوزہ کثیر القومی امن فوج کا کل 20,000 فوجیوں پر مشتمل ہو سکتی ہے اور انڈونیشیا کا اندازہ ہے کہ وہ 8,000 فوجی بھیج سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے۔
برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ اور اس کے فلسطینی اتحادی حماس کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں مشرقی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں اپنے ایک رہنما کی شہادت کی تصدیق کی گئی ہے۔ گروپ نے حملے میں مارے جانے والے رہنما کی شناخت محمد یاغی صادق کے نام سے کی ہے۔ دوسری جانب لبنانی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ وادی پہکا میں متعدد مقامات پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 10 افراد جام حق اور 24 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق زخمیوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق یہ حملے ملک کے سب سے بڑے فلسطینی پناہ گزین کیمپ اور اسرائیلی حملے کے چند گھنٹے بعد کیے گئے، جس میں مزید 2 افراد جام حق ہو گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔